اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الغافلون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان اختیار کرنے والے لوگوں، اللہ رب العزت دی نافرمانی تو بچو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک جان نو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل دے واسطے کی بھیجیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور بچو اللہ پاک دی نافرمانی تو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العزت جو تسی کر رہے ہو اس تو اچھی طرح باخبر ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور تسی انہاں لوگوں دی طرح نہ ہو جاؤ جڑے اللہ رب العزت تو بھول گئے. فانساہم انفسہم، چنانچہ پھر اللہ رب العزت نے انہاں دا اپنا آپ ہی بھلا دیتا. اولئک هم الغافلون، اوہ نے در حقیقت غفلت اختیار کرنے والے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ جڑا اپنے آپ دا محاسبہ کرتا رہندا وا. وعمل لما بعد الموت، اور عمل کردا او دے واسطے جو موت تو بعد آن والا جہان یا احوال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسیاں واں جنہاں وچ اکثر لوگ گھاٹا کھاندے نا، یعنی انہاں نعمتاں تو کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاؤندے. الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت. سچ فرمایا اللہ پاک نے اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر مکہ مکرمہ چھڈ کے مدینہ منورہ آن نو اج 1344 سال ہے. 1343 سال مکمل ہو گئے اور 1344 سال چڑھ پیا. نہیں 1443 سال مکمل ہو گئے اور 1444 چڑھ پیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو جس ٹائم
بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے یہ فرمایا انک احب البلاد الیہ، اے سرزمین مکہ، اے بیت اللہ، مینوں تو اللہ رب العزت دی زمین وچوں سب تو زیادہ محبوب جگہ وا، لولا ان قومک اخرجونی ما سکنت غیرک، اگر تیرے رہن والے مینوں اتوں نکلن اتنے مجبور نہ کر دے، میں تینوں چھڈ کے کتے بھی سکونت اختیار نہ کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی رضا دی واسطے اللہ رب العزت دا مقدس اور برکت قرار دیتا ہویا یہ شہر بھی آپ نے اللہ دی رضا دی واسطے چھڑ دیتا۔ یہ جنوں تقریباً 1450 سال ہون ڈے نے، یہ سانوں بہت ساری چیزاں چیتا کراؤندا وا۔ دنیا دے وچ کئی ایک تاریخاں مقرر آ جنہاں دے نال لوگ اپنے حساب کتاب کرتے ہیں، کمی بیشی حساب کتاب جائزہ محاسبہ۔ ایک ساڈے ہاں دیسی مہینے ہیں جنہوں بکرمی کہا جاتا وا، بکرما جیت، اینوں 2000 سال تو اتنے ہو گیا وا۔ ہندوستان دا بادشاہ انہیں بادشاہی سنبھالی، ادو تو پھر تاریخ طے کر لی شروع کر دیتی ہندوستان دے لوگوں نے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام انہوں اللہ پاک نے آسمان دی طرف اٹھایا، اتوں دے لوگوں نے اس تو تاریخ طے کرنی شروع کر دیتی۔ اسی طرح دنیا میں کئی تاریخاں اور مشہور ترین تاریخ ہویا جیڑی انگریزی آ اور ساری دنیا اتنے تقریباً اس ٹائم زیادہ وہ حساب کتاب تو ہو رہا ہے جو وقت آ۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت دے ایام دے وچ 17 ہجری نو تشریف فرما سی تے انہاں کول کسی گورنر دا خط آیا، روزانہ ہی خطوط آ رہے سی، فتوحات اللہ پاک عنایت فرما رہے سی۔ انقلاب آفرین زمانہ سیگا جدی بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیتی سی۔ خط آیا تو یہ نہیں سی پتہ لگتا کہ خط کنے دن پہلوں لکھا گیا، کدوں لکھا ہوا کوئی پتہ نہیں، یہ 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، کدوں خط بھیجا ہوا کوئی پتہ نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق کہ اگر میری امت دے وچوں کوئی پیغمبر ہوندا میرے تو بعد جناب عمر ہوندے، ہر امت دے وچ کوئی انسان ہوندا جنوں اللہ پاک دی طرفوں الہام ہوندا ہے۔ فرمایا اگر میری امت وچوں آ تو حضرت عمر نے جنوں اللہ پاک دی طرفوں الہام ہوندا ہے۔ ایک الہام ہی اللہ پاک دی طرفوں ہویا، اپنے مسلماناں نوں اہل شورا نوں کٹھیاں کر کے گیا بھی یار اسی کوئی اپنا تاریخ نہ طے کریے، پتہ لگیا کنے دن ہو گیا، کنے سال ہو گئے۔ چنانچہ طے ہون لگ پیا کیڑی شے تو تعین کریے، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، بالآخر طے ہویا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے جس ٹائم مکہ مکرمہ چھڈ کے مدینہ منورہ دی ہجرت دی اجازت فرمائی اور میرے آقا نے ہر چیز دی قربانی دے دیتی اللہ پاک دی رضا دے واسطے اور اس پیغام نو مکمل کرنے واسطے، اس تو مقرر کر دیتا جاوے۔ چنانچہ اس تو پھر 17 سال نہ ہجرت دا سال سی جس ٹائم تاریخ طے ہو گئی، اس تو بعد پھر تاریخ شروع ہو گئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہجرت کر دیا اینے سال ہو گئے، اینے مہینے ہو گئے، اینی تاریخ ہو گئی، اور یہ بہت بڑا کارنامہ سی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل وچ اللہ پاک نے جڑا پایا۔
بہرحال پھر طے ہویا کہ یکم محرم اس تو تاریخ طے ہوئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا سی ذوالحج وچ. اس تو بعد اگلا مہینہ محرم ہون ڈیا سی. اس تو طے ہو گیا, شروع ہو گیا. لو جی اس تو بعد پھر تاریخاں شروع ہو گیا. تاریخاں سورج دے حساب نال ہون یا چند دے حساب نال ہون, سورج بھی میرے مالک نے پیدا کیتا, چند بھی میرے مالک نے پیدا کیتا. سورج دے حساب نال جڑیاں تاریخاں وا وہ سال بعد وہ دا موسم تبدیل نہیں ہوندا, اس حساب نال طے کیتیاں گئیاں وا. اور چند دے حساب نال ہر سال جڑا 10 دن گھٹدا رہندا وا, اور ادھے نال پھر چینجنگ آتی رہی, تبدیلی آتی رہتی ہے. لیکن دونوں ہی اللہ پاک نے پیدا فرمائے. الشمس والقمر بحسبان. میں ایک دن پڑھ رہا سا امریکہ دے وچ عیسائی جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دے ناں اُتے کرسمس مناؤندے آ. کرسمس ایک ڈاکٹر مرد اپنی بیوی ڈاکٹر نو کہن لگا اسی ہمیشہ ہی کرسمس جڑا نا وہ مناؤنے ہاں انہاں دناں وچ جدوں دھند ہوندی آ. اور امریکہ اور یورپ وچ بڑے کئی مہینے دھند رہندی آ, برف باری دھند, سورج ہی نہیں نکلدا سارا دن, ہفتہ مہینہ. کہنے لگا ہمیشہ ہی تو جڑی کرسمس مناؤنے ہاں نا 25 جنوری نو سردی وچ دھند وچ برف وچ ہی مناؤنے ہاں, کدے مئی جون وچ نہیں منا سکتے گرمی چ. پھر یہ کردیا انہوں دی گفتگو ایک ذہن چ آئی کہ ایک دنیا وچ مذہب ایسا وا جڑا اسلام آ, وہ دے جڑے فنکشن نے نا عید الاضحیٰ, عید الفطر, رمضان مبارک, حج, یہ سارا سال تبدیل ہوندے رہندے آ. کدے گرمی, کدے سردی, کدے موسم بہار, کدے خزاں. آندا کیونکہ دنیا اتنے سارے موسم آتے ہیں, گرمی, سردی, بہار, خزاں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جڑے مذہبی تہوار مقرر نے نا موسم کے اعتبار نال ہر موسم میں آتے آ, وہ معلوم ہوتا فطرتی ہے, وہ دین ہی فطرتی آ. چنانچہ اسی نقطے اتنے وہ دونوں ہی خاوند بیوی ڈاکٹر مسلمان ہو گئے. جس مالک نے یہ چیزاں مقرر کی انہیں سارے موسم پیدا کیتے تاکہ سارے موسموں تو بندہ فائدہ اٹھائے. بہرحال ساڈا جڑا اسلامی تاریخ دا کیلنڈر آ وہ شروع ہوندا وا محرم تو, اور دنیا وچ لوگ جدوں سال شروع ہوندا وا نا سابقہ سال دیاں کمیاں کوتاہیاں دا حساب کتاب کردے آ. پچھلے سال ساڈے ملک نے کی کیتا, کہڑیاں کمیاں ہوئیاں, کہڑیاں چھائیاں ہوئیاں, کنہ وچ تبدیلی لیاندی جا سکتی ہے. آئندہ دے واسطے تشکیل دیندے نے اپنے پروگرام. آئندہ اسی اے خوبی پیدا کرنی ہے, اس برائی تو بچنا ہے, اے اچھائی نو باقی رکھنا ہے. ساڈا جڑا اسلامی کیلنڈر ہے نا یہ آخری سال اور پہلا سال یہ ساڈے عظیم ہیروز دی شہادتاں دے نال بھرپور ہے. سیدنا عثمان غنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور داماد 18 ذوالحج نو اللہ پاک نو پیارے ہوئے شہید کر دیتے گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یکم رمضان نو شہید ہوئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم نو شہید ہوئے. یہ ساڈا آخری مہینہ اور پہلا مہینہ کیلنڈر دا سانوں کئی چیزاں چیتے کراوندا ہے کہ اسلام دے واسطے ہر چیز دی قربانی دتی جا سکتی ہے.
اور ساڈے وڈیاں نے، ساڈے ہیروز نے، ساڈے محترم اور مکرم شخصیات نے قربانیاں پیش کیتیاں اور یہ کوئی افسوس نہیں کیتا کسی نے۔ اللہ پاک انہاں قربانیاں نو قبول کرنے والے نے۔ چنانچہ اگر کسی انسان نو یہ توفیق ملے کہ اپنا حساب کتاب کرے، پھر انہوں دیکھنا چاہیے وا کہ اسی دین دے اعتبار نال، دنیا دے اعتبار نال، ملک دے اعتبار نال سابقہ سال وچ کیڑے اچھے کام کیتے اور کیڑے مزید اچھے کام دی آئندہ گنجائش ہو سکتی ہے۔ سابقہ سال وچ کیڑیاں کوتاہیاں ہوئیاں اور آئندہ انہوں کوتاہیاں تو بچ کے آئندہ سال دا پروگرام بنایا جا سکتا ہو۔ یہ سال اسی طرح زندگی وچ گزرتے جاندے آ، لیکن اچھے سال، اچھی عمر وہ آ جہد وچ انسان کو اچھا کام ہو جائے۔ وہ کہنا اس دنیا اتنے وہ بھی آئے جہے کہندے سی آنا اوہی و امید، میں مار بھی سکدا، میں زندہ بھی کر سکدا، اج انہاں دا نام و نشان نہیں ہے گا۔ آنا اوہی و امید، اتنے بڑی بڑی دنیا آئی، لیکن آپ فرمودے نے الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت، عقل مند وہ انسان ہے جڑا اپنے آپ دا محاسبہ کرے۔ میرے کولوں سابقہ زندگی چ اللہ پاک دے کیڑے کیڑے حقوق رہ گئے، اپنی جان دے کیڑے حقوق رہ گئے، انساناں دے کیڑے حقوق دی پامالی ہوئی، اور آئندہ میں انہاں وچوں کیڑے کیڑے حقوق آ جنہاں نو صحیح کر سکتا ہوں۔ آپ فرماندے نے وہ عقل مند انسان ہے۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جڑا اپنا محاسبہ کرتا رہے، ہر وقت اچھائی وچ گنجائش رہندی آ، بندہ اچھائی تو اچھائی مزید اچھی کر سکتا، ہر ٹائم کمی کوتاہی نو دور کرنے دا موقع انسان کو رہندا وا۔ تے عقل مند وہ انسان ہے جیڑا زیرک، عقل مند، فتین، ذہین انسان دی طرح اپنی ہر شے دا محاسبہ کرتا ہے۔ کمی ہو گئی ہے تو وہ تلافی انسان ہی کر سکتا وا، اچھائی ہے تو انہوں مزید بھی انسان ہی کر سکتا وا نا۔ لیکن جیڑا انسان مستاں دی طرح زندگی گزار دے، نشیاں دی طرح زندگی گزار دے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، یہ شریعت دی نظر وچ اور دنیا داراں دی نظر وچ پسندیدہ انسان نہیں ہوندا۔ وہ پک ڈنڈی اتنے پجا جا رہا وا، پاویں اللہ دی نافرمانی ہو رہا ہوئے، پاویں اللہ پاک دی اطاعت نہیں۔ ذرا اپنے قدم روک کے کسی ٹائم سانو سوچنا چاہیے ہو، جو کر رہے ہیں دین دے اعتبار نال صحیح ہے، جو کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اعتبار نال صحیح ہے، جو کر رہے ہیں یہ نال ساری آخرت و دنیا سنور سکتی ہے، جو کر رہے ہیں اپنی مخلوق اور اپنے عزیز و قارب اپنے دوستوں کے حقوق تے نہیں دبا کے بیٹھے، کیا ایداں اتنی زندگی گزار رہے جداں بے سمجھ اور بے عقل گزارتا ہے؟ شریعت دی نظر وچ انسان اچھا نہیں آگا۔ الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جڑا اپنا محاسبہ کرے۔ اسلامی کیلنڈر دا سال شروع ہو رہا وا، یہ سانوں ایک سبق دینا وا اس سال کہ اسی اپنی زندگی اتنے مطمئن ہاں، دین اور دنیا دے اعتبار نال تے اللہ پاک دا شکر ادا کرو۔ اگر اسی محسوس کرتے ہیں کہ دین اور دنیا دے اعتبار نال اسی رستے صحیح ہوتے نہیں آگے، پھر انہوں صحیح کر لینا چاہیے وا۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتوں تو اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاؤندے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ اللہ پاک کسی نو صحت دے تو انہوں بیماری تو پہلوں اس نو غنیمت جان کے وہ اپنے معاملے صحیح کرنے چاہیے۔ معاملات دا خراب ہونا کوئی کبھی گل نہیں ہے، لیکن خرابی اتنے پکا رہنا یہ کبھی گل ہے۔ توبہ نو اللہ پاک نے اسے کر کے رکھا ہوا نا، وہ ہستیاں جنہ دے کولوں خطا نہیں ہو سکتی،
انہاں دیاں اللہ پاک نے قرآن پاک کوئی توبہ دے واقعات ذکر کر دیتے انبیاء علیہم السلام، جناب آدم، جناب نوح، جناب یونس، دیگر انبیاء علیہم السلام معصوم نے، انہاں کو خطا دا امکان ہی نہیں ہے گا، لیکن انہاں دی اللہ پاک نے توبہ دے واقعات، توبہ دیاں دعاواں انہاں دیاں تذکرہ کر دیتی ہیں ساڈے واسطے اسوہ، نمونہ اور آئیڈل بناؤ واسطے۔ چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ تے آپ اللہ پاک دے حبیب فرماندے نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے جو ہر ایک انسان اپنی اپنی جگہ تے ذمہ دار ہے گا، اور جہڑے لوگ دے متحد ہیں انہاں دے بارے جد کو پوچھا جانا ہو، اور سب تو زیادہ ذمہ داری انسان دے تے اپنے آپ دی ہے۔ نماز آؤندی ہے، دعاواں آؤندیاں وا، قرآن پاک آوندا ہے، اللہ پاک دی بندگی کر رہا ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت کر رہا ہاں، ایک مسلمان والی زندگی بسر کر رہا ہاں، اللہ دے حقوق اور مخلوق خدا دے حقوق ادا کر رہا ہاں، سب تو پہلو حق ہے انسان دا اپنی جان دی بچاؤ کرے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ پاک فرماتے اپنے آپ اور پھر اپنے گھر والوں جہنم تو بچاؤ۔ سب تو پہلو اول خیش بعد درویش، سب تو پہلو چاہیے وا اسی اپنے آپ کا جائزہ لئیے، ساری زندگی اللہ دی رضا والی ہے، اللہ دی نافرمانی والی تو نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی اتباع والی ہے، آپ دی نافرمانی والی تو نہیں، مخلوق خدا نال رویہ درست ہے، غلط رویہ والی تو نہیں۔ سب تو زیادہ چاہیے سرمایہ کاری اپنی جان اتنے کرنی، اس تو بعد اپنی آل اولاد، اس تو بعد دیگر لوگ۔ الکیس من دانا نفسہ، آپ فرماندے نے عقل مند ہوا جڑا اپنے آپ دا محاسبہ کردا ہے اور اس زندگی دے واسطے کچھ کردا وا جڑی زندگی موت تو بعد شروع ہونے والی ہے۔ اللہ پاک سانوں بھی اپنا محاسبہ کر کے اپنے اعمال نو درست کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔